وعلیکم دوستوں، آج میں یہ سوچتا رہا کہ کل رات ایک ٹیلی ویژن سے فون آیا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں ملتان ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، ان کی نزدیک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ چودھری پرویز الہی گرفتار ہو گئے۔ اچھا، چودھری پرویز الہی کا گرفتار ہونا سب گرفتاریوں سے ڈیفرنٹ خبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین، یہ وہ گھرانہ ہے جو ہمیشہ مقتدر یعنی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کنویں سے پانی بھرتا ہے۔ آخر وہ ایسی کون سی بات سامنے آ گئی کہ 3 اشروں سے یا 3.5 اشروں سے جس سیاست پہ میں نظر رکھ رہا ہوں بطور طالب علم، اس میں چودھری خاندان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ذلیل کر کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ خرابی کہاں ہے؟ وہ کل تک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھی تھے، کہا کرتے تھے پرویز الہی کو میں سو مینی ٹائم، اب مجھے وہ 100 دفعہ کہا یا 20 دفعہ کہا مجھے یاد نہیں، پرویز الہی نے کہا تھا کہ میں انہیں صدر چننے میں سو مینی ٹائم، وردی میں صدر چننے میں سو مینی ٹائم تیار ہوں۔ پرویز الہی کی بات چودھری شجاعت حسین کی بات ہوتی تھی، چودھری شجاعت حسین کی بات پرویز الہی کی بات، وجاہت کی بات، اور ان سب بھائیوں کی بھتیجوں کی بات ہوا کرتی تھی جو سیاست میں ظہور لاہی خاندان کا ایک مقام تھا یا ایک کریڈیبلٹی تھی۔ علیحدہ ہو گئے، چودھری شجاعت حسین سے علیحدہ ہو گئے اس لیے کہ چودھری شجاعت حسین پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے کے در پہ تھے اور چودھری پرویز الہی کا دل پی ٹی آئی پہ آ گیا۔ کیوں نہ آتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، کیوں نہ آتا جب پرویز الہی کی چند سیٹوں کی بنیاد پہ انہیں پاکستان کے مور دین 50% کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے دل کھول کے اضلاع بنائے، دل کھول کے ترقیاتی کام کیے، یہ نہیں دیکھا خزانے میں کیا ہے، ایسے دیکھا جیسے کل الیکشن ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بیکم سی ایم اگین۔ یہ ساری سیاست پرویز الہی کی ہوا میں تھی یا حرص و حوث میں تھی؟ خزانے میں تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ پھر ان کا وہ جو بٹی ہے محمد خان بٹی، اس کے اللہ تلے اپنی جگہ تھے۔ اس سی ایم شپ ماضی کے سی ایم پرویز الہی میں اور موجودہ سی ایم پرویز الہی میں معمولی سا زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب وہ 2002 میں سی ایم بنتے ہیں، ترقیاتی کام بھی بہت تھے، لاہور میں بھی ترقیاتی کام بہت تھے، 1122 کی بڑی بات تھی، لیکن اب جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ بنتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ that was not a platform of PTI, that was the wish of مونس الہی، تو ممکن ہے یہ بات غلط نہ ہو اور عین ممکن ہے یہ بات میرے دوستوں، میرے ویورز کی سمجھ میں بھی آ رہی ہو۔ بہرحال اب یہ بات کہاں جا کر کے تھمے گی؟ کیا پرویز الہی بھی وہی پریس کانفرنس کریں گے جس پریس کانفرنسوں کو میں کہتا ہوں این آر او پریس کانفرنسز، یا پرویز الہی ڈٹے رہیں گے؟ میں ایک عرض کر دوں، آج میں نے ایک ٹویٹ کیا اور میں نے یہ کہا کہ میں نے 1985 سے بالخصوص سیاست کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور میری ناقص رائے کے مطابق فراست کا، صبر کا اور جمہوریت کا جو معیار
یعنی جمہوریت کی خواہش کا جو معیار پیپلز پارٹی میں دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. تو ایک دوست نے سوال کیا اور جواب مانگا کہ تھوڑی سی بات پیپلز پارٹی کے کرپشن پہ بھی ہو جائے، اور میں نے اسے جواب دیا کہ پیارے بھائی، اگر تمہاری خواہش کیا ہے، جو تمہاری خواہش ہے میں اس کے مطابق جس سے تمہیں سکون ہو اور تم اپنی نفرت کو جلا بخش سکو، میں وہ جواب دے دیتا ہوں. خیر، کرپشن کے حوالے سے تو میں اتنا، وہ عدم کا ایک شعر مجھے یاد آ جاتا ہے نا، کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے. کرپشن کا معاملہ، القادر کی بات کروں، سر محل کی بات کروں، کس کی بات کروں، شریف خاندان کے کک بیکس کی بات کروں، یا اس ٹسل کی بات کروں جو کبھی جب چھوڑا نہیں تھا فاروق لغاری نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور وہ ٹسل تھی شریف برادران اور فاروق لغاری کے درمیان. آج فاروق لغاری کا صاحبزادہ اویس لغاری نون لیگ میں ہے، اس کے لیڈر وہ ہیں، اور وہ جو ان میں ٹسل تھی کرپشن کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف کیس تھے، وہ چلے گئے باڑ میں. میں کرپشن کی کس کی بات کروں، کس کی نہ بات کروں؟ کیا اس کرپشن کی بات نہ کروں کہ جو شیخ رشید بابنگے دہل کہتا تھا کہ 70 سال یہ اور 70 سالوں میں چاچا جی تسی کتنی دفعہ وزیر تھے؟ بتائیے نا. خسرو بختیار کہاں خسرو پرویز، یا خسرو بختیار کس حکومت میں وزیر نہیں تھے؟ اللہ بخشے جعفر لغاری کو انہوں نے کس کی طرف سے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ کوئی پارٹی بتا دیں. پاکستان کی کوئی مولانا فضل مولویوں کی پارٹی نکال کے پیپلز پارٹی، کیو لیگ، مسلم لیگ نواز، تحریک انصاف، کس کی طرف سے جعفر لغاری نے الیکشن نہیں لڑا تھا؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں کیا کرپشن کی بات کروں؟ خیر، کچھ معیار بھی ہوتے ہیں، کچھ روایات بھی ہوتی ہیں. یہ کیسے چھوڑ دیا عمران خان کو ان سب نے جو انجوائے کرتے تھے وزارتوں کو، جو انجوائے کرتے تھے نیب کو؟ بیڑا ترے اس گل کا، شہباز گل کا. میں نے 4-5 وزراء سے یہ سنا ہے کہ جب ہم جاتے تھے تو جناب عمران خان فرمایا کرتے تھے آپ اعظم خان صاحب کو مل لیں یا شہباز گل کو. شہباز گل کبھی لیکچرر تھے قائد اعظم یونیورسٹی کے، یعنی پڑھے لکھے تھے، پی ایچ ڈی ملائیشیا سے کی. ان کی فائل کوئی نکلوائے تو صحیح قائد اعظم یونیورسٹی سے، ان کی ڈسمسل کس پہ ہوئی؟ خیر، یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی، اتنی جاندار شاندار پارٹی جب پیچھے لگ جائے گی فواد چودھری کے، فردوس عاشق وان کے، فیاض چوہان کے، تو کون سمجھے گا کہ عمران خان کس بینڈ سے بول رہے ہیں؟ یہ عمران خان کا برانڈ ہے، بینڈ ہے، یا ان سب کا اپنا بینڈ ہے؟ جب شیخ رشید بولیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور دن رات بولیں گے، 100 پیش گوئیاں کریں گے اور آدھی ٹھیک ہوگی، جب آدھی ٹھیک ہوگی تو ناچیں گے، جھومیں گے، گائیں گے کہ میں شیخ رشید، مسمی شیخ رشید، پاکستان کا اللہ پائے کا سیاستدان، جیل میرا سسرال اور ہتھ کڑیاں جو میرا زیور. کتنی فضول بات. ڈائیلاگ مارتے ہو شیخ رشید. کون نہیں جانتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھے، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہو، محسن کش ہو، آپ محسن کش ہو.
کبھی 5 پیاروں میں شامل نہیں تھے، آپ میاں نواز شریف کی تھے۔ مرواتے ہو یار آپ جوشیلی تقریریں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقرر جب تقریر کر رہا ہو اور ڈرائیور جب سپیڈ نکال رہا ہو گاڑی کی، دونوں نشے میں ہوتے ہیں، اور جب کوئی ٹی وی پہ بھی بیٹھا ہو تب بھی ہم ماضی بھول جاتے ہیں۔ جمہوریت کہتی ہے کہ ماضی نہیں بھولو، بنیاد نہیں بھولو، تاریخ نہیں بھولو، انسانی حقوق نہیں بھولو۔ تو ہم سب کچھ بھول بال کے جب کسی کیو لیگ، کسی پی ٹی آئی، کسی پیپلز پارٹی یا کسی نون لیگ کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم حرص و ہوس کی شاہراہ پہ گامزن ہیں۔ تو بات ختم کرتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی گرفتار ہو گئے۔ چودھری پرویز الہی کو مونس الہی نے تار تار کر دیا۔ میں تو اس ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو اس ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مکھن بے سے بال نکالنے کے مترادف عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ بٹھایا۔ میں تو اس ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مکھن میں سے بال نکالنے کے مستاق عمران خان کو حکومت سے نکالا، پھر سیاست سے نکالا۔ میں اس ماسٹر مائنڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں جس نے عمران خان کو پہلے آسمان پہ چڑھایا، پھر پیوند خاک کیا۔ میں اس ماسٹر مائنڈ کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں جس نے آرمی کی اکیڈمی سے لے کے یونیورسٹیوں تک عمران خان کو وہ سبجیکٹ بنایا کہ یہ عمران خان پاکستان کی آخری امید اور ناگزیر ہے، اور لوگوں نے پوجا پرست شروع کر دی۔ لوگوں نے نہیں سوچا کہ عمران خان کیا ہے کیا نہیں، انہوں نے کہا جو عمران خان کہتا ہے وہی درست ہے، جو عمران خان نہیں کہتا وہی غلط ہے۔ مجھے بھی کوئی پارٹی پسند ہوگی، لیکن میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جو کہے گا درست ہے اور وہ جو کہے گا اس میں غلطی نہیں ہے۔ ہماری بھی تو کچھ پسند ہوتی ہے نا، لیکن پسند کا مطلب ہم یہ تو نہیں کہ کسی کو مرشد مان لیں، کسی کو خدا مان۔ سیاست بزنس ہے یار، سب بزنس کرتے ہیں۔ کتنا پیسہ کما لیا عمران خان نے، منہ دکھائی کتنی پیسی، وہ جو جماعت اسلامی سے جسے نکالا گیا تھا اعجاز صاحب، منہ دکھائی کی وہ آڈیو تو آپ نے سنی ہوگی نا، کروڑوں ٹکٹ کے کروڑوں۔ ہم نے پیسے کو بزنس اور اس کے نیوکلیس میں ہم نے سمجھا کہ سیاست اور جمہوریت کا نیوکلیس سے پاور ہے یا مال و زر ہے، انسانی حقوق تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بات ختم کروں کہ پرویز الہی کو واپس کیو لیگ میں آنا ہوگا، وہ جلد آ جائیں گے۔ انہوں نے مونس الہی کے ساتھ یا اس کی مان کے اور چودھری شجاعت کو چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے پرویز الہی اس وقت چودھری شجاعت حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو جسے میں پسند نہیں کرتا ہوں نا، کیونکہ ایک ہی بات ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں گے یا آپ جمہوریت کو، تو وہ میں جسے پسند نہیں کرتا ہوں نا، ہو سکتا ہے وہ اس کا سب سے بڑا مہرا ہوتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔